توشہ خانہ کا ایک منٹ یار توشہ خانہ کا جو جعلی کیس ہے اس کی اندر ٹرائل کہنے کو پبلک ٹرائل ہے. آپ لوگوں نے سارے میڈیا نے دیکھا ہے کس طریقے سے بیہیو کیا گیا. ہم بالکل سامنے پیسفل ایک ہوٹل کے سامنے کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پہلے وہ ساری اڈیالہ کی پولیس بندوق کے ڈنڈے لے کے ادھر پہنچ گئی, پھر انہوں نے لیڈی پولیس بلا لی ہے, پھر پتہ نہیں کوئی 4 تھانوں کے SHOs تشریف لے آئے ہیں. ہمارا خیال تھا کوئی چائے پانی پوچھیں گے, وہ اریسٹ وارنٹ لے کر پہنچ گئے ہیں. اس ملک میں آئین کے آرٹیکل 14 سے 18 تک جو آئین کا اصل جز ہیں, جس میں وہ جو آپ کے پاس رائٹ ٹو اسمبلی ہے, رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, رائٹ ٹو سپیک ہے, بات کر سکتے ہیں, اس کی تو وائلیشن ہو رہی ہے. اور رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کون سی 26ویں ترامیم, تو اب 27ویں بھی آ رہی ہے. اور بھائی جو پہلے سے کانسٹیٹیوشن موجود ہے اس پہ تو عمل درآمد کر لو. ایلیٹ فورس بلا لی, پتہ نہیں ہم نے تو ساری نہتی خواتین کھڑی ہیں. میرے ہاتھ میں تو یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے جس سے ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں, یا یہ پوسٹرز ہیں. اور اڈیالہ کے ہم ان کا جو بیرک تھا اس کو ہم نے کراس نہیں کیا, سب نے دیکھا ہے. پہلے تو یہ سارے ٹریفک پولیس والے بن گئے, ہماری گاڑیوں کو یہ ہراس کرا کے ڈرائیوروں کو پیچھے کیا ہے, میڈیا والوں کو دھکے دیے ہیں. تو اتنا خوف ہے ان کو, اتنے خوف زدہ ہیں. یہ ملک ہے یا کوئی یہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے؟ یہ مقبوضہ پاکستان ہے یا کوئی آزاد پاکستان ہے؟ یہاں پر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, پیسفل پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. یہاں دفعہ 144 نہیں لگی ہوئی, یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہم تو اڈیالہ کے سامنے بھی نہیں گئے. مطلب ڈرائیور ہوٹل یا چائے والے ہوٹل کے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ انہوں نے حال کر لیا جی پنجاب میں فتنہ حکومت نے, فارم 47 کی حکومت نے. اور انشاءاللہ یہ جو سبز کارڈ اور سبز ٹریکٹر, اس سے کوئی گزارا نہیں ہوتا. پہلے پیلی ٹیکسیاں چلائی گئی تھیں, پھر ٹریکٹر بھی اس طرح کے چلائے گئے تھے. نہ سبز رنگ سے کوئی فرق پڑنا ہے, نہ پیلے رنگ سے پڑنا ہے. رنگ اس رنگ سے فرق پڑنا ہے. یہ جو جھنڈا ہے ہمارا, جب تک ہمیں آزادی نہیں ہوگی اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. آئینی ترامیم نہیں, آپ غیر آئینی ترامیم کر رہے ہیں. اور جو ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس جیل میں, ہم اس کے خلاف یہاں سٹینڈ لے رہے ہیں, اس پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں, اس پہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک ٹرائل کے لیے ان کو موت کی چکی میں رکھا گیا ہے. ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. اس وقت 250 سے زیادہ کیس بنا کے بھی منہ کی کھانی پڑی ہے, کچھ بھی پروف نہیں کر سکے. کیا وجہ ہے کہ 20 دن تک ان کو اتنے برے سلوک کے ساتھ رکھا گیا ہے؟ کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ مینڈیٹ تو آپ کا ہے نہیں, تو اس کی آواز دبانے سے آپ کا خیال عوام آپ کے ساتھ ہو جائے گی. میں بتانا چاہتی ہوں کہ قوم کی مائیں, قوم کی بہنیں, بیٹیاں اپنے سچے امت مسلمہ کے لیڈر مظلوم اڈیالہ قیدی نمبر 804 عمران خان کے ساتھ ہے انشاءاللہ. اور آپ جس کے ساتھ پنگا لے لیا نا جب ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ ہم اگلی 7 نسلوں تک پوری کوشش کریں گے. عمران خان کے نام کو کیا, آپ اس کے ذکر کو بھی نہیں روک سکیں گے. یہ بچے تیار ہم نہیں کرنے ہیں نا, آپ فکر نہ کریں. دوسری بات یہ, یا میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں, وہ جو ایک فتنہ لندن بھاگا تھا وہ وہاں سے سیدھا واشنگٹن DC پہنچ گئے ہیں. تو ذرا ذہن میں رکھیں, ذرا ادھر بھی نظر رکھیں کہ بلاول صاحب بھی DC یاترا کو پہنچ گئے ہیں, وہ بگوڑے صاحب بھی DC یاترا کو پہنچ گئے ہیں. وہاں ایسی کون سی تندور کی روٹیاں مل رہی ہیں, یا آپ وہاں جا کے کبوتر اڑانے ہیں؟ تو ذرا ذہن میں رکھیں کہ لندن پلان باقی تو سارا کامیاب کر لیا, لندن پلان میں صرف ایک ناکامی ان کو ہی, اور وہ ہے ڈٹا ہوا قیدی نمبر 804. تو اب لندن سے سیدھا DC روانہ ہو گئے ہیں. اب لندن پلان چھوڑ کے اب ان کا کوئی DC کا پلان آنا شروع ہو گیا ہے. واشنگٹن DC کہہ رہی ہوں, پاکستان کے سارے DC ہم پہ 104 یا 144 نہ اب لگا دیں. تو ذرا اس پہ بھی نظر رکھیے گا, سازشی لوگ ہیں. اور کل جو بیان جاری کیا ہے فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ نے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ اس بیان کا نوٹس لیں. یہ کھلی قتل کی دھمکیاں ہیں. اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے. ہمارا ٹوٹل نو کانفیڈنس ہے اس قاتل حکومت میں. خان صاحب کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے, ان کو ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جا رہی ہے. اگر اللہ معاف کرے, اگر ان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو ذمہ دار مریم نواز ہوگی, ہم آج بتا رہے ہیں آپ کو. اس پہ ہی کیس چلے گا, اور اس بات پہ بھی کیس ہونے چاہیے
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएंगे कि इतनी खुली धमकियां दी जा रही हैं खान साहब को, उनकी जान के बारे में जो है वो हमें खतरात लाक है। जिंदाबाद। ये प्रोटेस्ट हमारा राइट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमने किसी कानून की, किसी आइन की वायलेशन नहीं की है। ये पुलिस गर्दी गलत की जा रही है। यहाँ पे एसएचओ नदीम, एसएचओ साकिब और पता नहीं कौन कौन से लोग आके खड़े हो गए हैं। एक खातून एसएचओ भी बुला लिया, आफ्ताब साहब भी, ये रिकॉर्ड पे कर लें आप। और उनके एएसआई और वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब ने गवाह हैं। हमने यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा प्रोटेस्ट किया और बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इसके नतीजे में अब झूठे पर्चे या झूठे अरेस्ट वारंट आएंगे तो उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि पाकिस्तान के आइन को तरमीम की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को असली फॉर्म 47 की हुकूमत की जरूरत है। ये अब बच्चे तैयार हम नहीं करने हैं ना, आप फिक्र ना करें। दूसरी बात ये, या मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो जो एक फितना लंदन भागा था वो वहां से सीधा वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। तो जरा ज़हन में रखें, जरा उधर भी नजर रखें कि बिलावल साहब भी डीसी यात्रा को पहुंच गए हैं, वो भगोड़े साहब भी डीसी यात्रा को पहुंच गए हैं। वहां ऐसी कौन सी तंदूर की रोटियां मिल रही हैं या आप वहां जाके कबूतर उड़ाने हैं? तो जरा ज़हन में रखें कि लंदन प्लान बाकी तो सारा कामयाब कर लिया, लंदन प्लान में सिर्फ एक नाकामी इनको हुई और वो है डटा हुआ कैदी नंबर 804। तो अब लंदन से सीधा डीसी रवाना हो गए हैं। अब लंदन प्लान छोड़ के अब इनका कोई डीसी का प्लान आना शुरू हो गया। वाशिंगटन डीसी कह रही हूँ, पाकिस्तान के सारे डीसी हम पे 104 या 144 ना अब लगा दें। तो जरा उस पर भी नजर रखिएगा, साजिशी लोग हैं। और कल जो बयान जारी किया है फॉर्म 47 की जाली वजीर आला ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं और पूरी दुनिया को कहते हैं कि इस बयान का नोटिस लें। ये खुली कत्ल की धमकियां हैं। अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। हमारा टोटल नो कॉन्फिडेंस है इस कातिल हुकूमत में। खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उनको डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जा रही है। अगर अल्लाह माफ करे, अगर उनको जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार मरियम नवाज होगी, हम आज बता रहे हैं आपको। इस पे ही केस चलेगा और इस बात पे भी केस होने चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएंगे कि इतनी खुली धमकियां दी जा रही हैं खान साहब को, उनकी जान के बारे में जो है वो हमें खतरात लाक है। जिंदाबाद। ये प्रोटेस्ट हमारा राइट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमने किसी कानून की, किसी आइन की वायलेशन नहीं की है। ये पुलिस गर्दी गलत की जा रही है। यहाँ पे एसएचओ नदीम, एसएचओ साकिब और पता नहीं कौन कौन से लोग आके खड़े हो गए हैं। एक खातून एसएचओ भी बुला लिया, आफ्ताब साहब भी, ये रिकॉर्ड पे कर लें आप। और उनके एएसआई और वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब ने गवाह हैं। हमने यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा प्रोटेस्ट किया और बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इसके नतीजे में अब झूठे पर्चे या झूठे अरेस्ट वारंट आएंगे तो उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि पाकिस्तान के आइन को तरमीम की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को असली फॉर्म 47 की हुकूमत की जरूरत है। शुक्रिया जी। बेशुमार